نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح کتاب الحیض باب نمبر 8 باب غسل حیض سے فراغت کے بعد عورت کا خوشبو لگانا۔ بنیادی طور پر یہ حدیث جو اس باب میں رکھی گئی ہے وہ تو اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ جب ایک خاتون اپنے حیض سے فارغ ہوتی ہے اور پاکی اور طہارت کا غسل کرتی ہے تو اس کو اس غسل سے پہلے خوشبو کا استعمال کرنا غلاظت کو، گندگی کو، پلیدگی کو دور کرنے اور بدبو کو دور کرنے دونوں کے لیے لازم ہے، اور یہ حدیث کی تاکید ہے۔ لیکن یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک حدیث میں صرف ایک حوالہ نہیں، اس کو ایک وجہ سے اس باب میں رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں اور رسول اور پیغام اور شریعت کے طریقے اس سے وضع ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 212 حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں کسی فوت شدہ پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی ممانعت کی جاتی تھی، یعنی کون کرتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ کا حکم تھا۔ نیز یہ بھی حکم تھا کہ اس دوران، کس دوران؟ شوہر کی عدت کے دوران ہم نہ سرما لگائیں، نہ خوشبو، اور نہ ہی کوئی رنگین کپڑا پہنے مگر جس کپڑے کا دھاگا بناوٹ سے رنگا ہو، البتہ حیض سے پاک ہوتے وقت، یعنی باقی عدت کے دوران خوشبو اور سنگھار کرنا منع تھا، لیکن ایک خاص حالت میں یعنی حیض کے غسل سے پہلے حیض سے پاک ہوتے وقت یہ اجازت تھی کہ جب حیض کا غسل کریں تو تھوڑا سا قسط اسفار یعنی خاص قسم کی خوشبو ہے اس کو استعمال کر لیں۔ اس کے علاوہ جنازوں کے ساتھ جانے کی بھی ممانعت کر دی گئی تھی۔ گویا اس حدیث میں خاص طور پر خواتین کو کچھ باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔ گویا واضح ہو رہا ہے کہ عورتوں کو ان کے مسائل کے حوالے سے الگ الگ تاکید کا کیا جانا جائز ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ مردوں کو ان کے اسپیسیفک معاملات اور عورتوں کو ان کے معاملات کے حوالے سے الگ الگ تاکید کی جا سکتی ہے۔ اس حدیث میں جہاں حیض کے مسائل اور غسل کی پاکی کا طریقہ سکھایا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سوگ کے، میت کی اور یا وفات کے بعد سوگ کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا گیا ہے اور اس کی میعاد بھی بتائی گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ کسی بھی وفات کا وقت ایک فطری طور پر ایک دکھ کی کیفیت ہے، ایک غم، ایک دکھ، ایک پریشانی کی کیفیت ہے۔ تو دیکھیں ہماری شریعت کتنی مکمل ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کتنی جامع ہیں اور کتنی کامل ہیں کہ خوشی اور غمی، دکھ، پریشانی، راحت، سرور، غم، ہر قسم کے خیالات کے لیے وضاحت سے انسٹرکشنز اور گائیڈنس موجود ہیں۔ ہمارا دین کامل ہے، جامع ہے، خوشی غمی دونوں کے لیے مکمل احکامات اور طریقے اور آداب وضع کیے گئے ہیں۔ آپ نے اس حدیث میں سوگ کے حوالے سے 3 دنوں کا تذکرہ فرمایا۔ سوگ سے مراد کیا ہوگا؟ سوگ سے مراد کہ وہ حالت جس میں غم کی کیفیت ہے، وفات کے بعد جو غم کی کیفیت ہے، اس غم کی کیفیت میں اپنے روز مرہ معمولات اور روٹین سے کٹ کر الگ ہو کر کچھ دیر کے لیے مختص کر کے بیٹھ جانا، اس غم کی کیفیت میں یہ سوگ ہے۔
اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ 3 دن کا حکم بہت ہی پریکٹیکل سا حکم ہے. ایک تو وہ غم کی کیفیت، اس غم کی کیفیت میں ذرا سا انسان کو سنبھلنے، تھوڑا سا اعصاب پر قابو پانے کے لیے یہ 3 دن کی مدت ضروری ہے. اتنا بڑا غم، اتنی بڑی جدائی، اتنی بڑی دکھ اور پریشانی کے اس سانحے کے بعد یہ 3 دن کی میعاد ذرا سا اعصاب کو اور جذبات کو سنبھالنے اور ان کو حوصلے میں آنے کے لیے یہ 3 دن لازم ہے. پھر ان 3 دنوں میں جہاں وہ زخم ہلکا سا بھرے گا اور یہ غم ذرا سا کچھ انسان سکون اور حوصلے میں آئے گا، اس کے ساتھ یہ 3 دن باقی روزمرہ زندگی کے معمولات سے کٹ کر الگ بیٹھنا تعزیت کرنے والوں کے لیے بھی سہولت ہوگی. ظاہر ہے ایک وفات کے موقع پر تعزیت کرنے والے، کیونکہ یہ تو مسلمان کا مسلمان پر حق بھی ہے نا کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو اور اس کی تعزیت کے لیے اس کے گھر والوں کی دل جوئی اور ان کی غم گساری کے لیے شامل ہو. تو جو تعزیت کرنے کے لیے لوگ آئیں گے ان کے لیے بھی اویلیبل ہونا اور موجود ہونا ان 3 دنوں میں یہ سب کے لیے بھی سہولت کا ذریعہ ہوگا. اور ویسے بھی 3 دنوں کے اندر اس میت کے وراثت، قرض، وصیت کے سارے معاملات خوش اسلوبی سے نمٹ بھی جائیں گے اور سیٹل بھی ہو جائیں گے. یہ 3 دنوں کی میعاد ان تمام کاموں کو نپٹانے کے لیے بنیادی طور پر بتائی گئی، تاکہ وہ خود بھی شخص کو سنبھل جائے، گھر والے جو ورثائیں اور پسماندگان جو ہیں وہ بھی ذرا حوصلے میں آ جائیں، ان کو بھی ذرا غم سے افاقہ ہو جائے، تعزیت کرنے والوں کے لیے اویلیبلٹی کی سہولت بھی ہو جائے، اور فوت شدہ ہونے جانے والے شخص اور میت کے قرض اور وصیت اور وراثت کے معاملات بھی نپٹا لیے جائیں. اب یہ سارے کا سارا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے یہاں پہ کچھ حد تک بتایا، اور سوگ کے لیے انداز ایک حد جو ہے وہ 3 دن کی بتا دی. یہ 3 دن کی حد کا بتانا بذات خود ایک بہت اہمیت کی بات وضع کرتا ہے کہ سوگ جب یہ کہہ دیا گیا 3 دن کا ہے تو 3 دن سے زائد بڑھ کر الگ کچھ طریقہ اپنانا سنت اور حدیث کے مطابق نہیں، برخلاف ہے. گویا جب سوگ ہے ہی 3 دن کا تو 3 دن کے بعد 10ویں، جمعراتیں، 40واں، برسی اور اس قسم کی چیزوں کا کوئی تصور شریعت میں حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے. جب آپ نے لمٹ کر دیا اور حد بتا دی 3 دن کی، تو 3 دن کے بعد کی جانے والی سارے طریقے اور سارے عمل گویا شریعت کا حصہ اور طریقہ نہیں ہے، بلکہ شریعت کے وضع کردہ طریقے کے برخلاف ہیں. اور یاد رکھیے گا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خود فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی نہیں ہوں، اگر آپ جو سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار، آپ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے، سب سے زیادہ فکر آخرت کا غم کرنے والے، اور آپ جو سب سے زیادہ جنت کے حریص اور استغفار کے طلبگار ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنے لیے اور نہ ہی اپنے رشتہ داروں کے لیے اس کے علاوہ کوئی معاملہ اختیار کیا، تو ہمیں اس سے زائد اختیار کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں. آپ ایمان کے اور تقوی اور اس آخرت کے پیمانے پر ہونے کے باوجود اگر اپنے اور اپنے عزیزوں کے لیے کوئی اور اس سے زائد طریقہ نہیں وضع فرما رہے، تو ہمیں ان میں سے کوئی اور طریقہ پکڑنے، تھامنے، اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا وَمَا تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدِيَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. دیکھو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت کے طریقوں سے آگے بڑھ کے کام نہ کرنا. تو جب سنت نے 3 دن کا سوگ بتا دیا تو اس سے بیونڈ یہ جمعراتیں اور 10ووں کا طریقہ آگے بڑھنے کا طریقہ ہے، اور یہ قرآن کا لا ہے سورہ حجرات میں. اسی طرح اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا خُذُوا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَانْتَهُوا مَا نَهَاكُمْ، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں اس کو تھام لیا کرو، اور اسی کو تھام لیا کرو، اور جس سے وہ روکتے ہیں اس سے رک جایا کرو. وہ شریعت میں جتنا حکم دیا گیا ہے اس کو تھامیں گے، اس کو پورا تھامیں گے، اور اس سے نہ ایکسیڈ کریں گے اور نہ اس سے کمی کی جائے گی. وفات کے معاملات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے طریقے حدیث اور سنت کے ذریعے وضع فرما دی. مثلا اگر کچھ طریقوں کے بارے میں مختصراً بات کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے غسل کا طریقہ،
بڑی وضاحت سے سمجھایا اور بتایا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی حضرت زینب کی وفات کے موقع پر آپ بتاتے جا رہے تھے کہ کیسے کیا کیا عمل کیے جائیں گے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اب ان کے بالوں کی 3 حصے اور 3 لٹیں کر دو اور یہ کہاں کہاں ڈالے جائیں گے۔ بیری کے پتوں کا ڈالنا، خوشبو کا استعمال کرنا، میت کے غسل کا مکمل طریقہ حدیث کے ذریعے وضع کر دیا گیا۔ کفن کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ کے ذریعے سکھایا گیا اور واقعی نمونے وضع کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، مختلف اور صحابہ اکرام کے حوالے سے کفن کا طریقہ وضع فرمایا۔ اسی طرح حضرت علی کو تاکید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 3 کاموں میں دیر نہ کرنا۔ علی 3 کاموں میں دیر نہ کرنا۔ فرض نماز کی ادائیگی میں جب جماعت کھڑی ہو جائے یا نماز کا وقت آ جائے، میت کے دفن کرنے میں جب جنازہ تیار ہو جائے، اور لڑکی کے نکاح میں جب کف یا برابری کا رشتہ مل جائے۔ تو گویا غسل کا طریقہ بتایا، کفن کا طریقہ بتایا، دفنانے میں جلدی کی تاکید بھی بتا دی۔ اسی طرح ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق یہ بتا دیا، جو 5 حق بتائے ان میں سے ایک حق یہ بتا دیا کہ مومن کا مومن پر حق یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں ساتھ شامل ہو۔ یہ بھی بتا دیا کہ جو مومن دوسرے مومن کے جنازے میں شامل ہوتا ہے، اگر جنازے میں ساتھ جاتا ہے تو 1 قرات کا ثواب، اور اگر اس کے دفنانے کے عمل تک وہیں رہتا ہے تو 2 قرات کا ثواب۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ہمسایوں میں کوئی وفات کا غم اور تکلیف اور دکھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو تاکید فرمائی کہ ان کو ایک میٹھی چیز، حلوہ نما چیز وہ بنا کر ان کو بھیجو تاکہ ان کے دلوں کو کچھ سکون آ جائے۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان غم میں ہوتا ہے تو غم اور دکھ میں آ کے کھاتا بھی نہیں ہے، اور جب کھاتا نہیں ہے تو مزید کمزور ہوتا ہے، اور جب مزید کمزور ہوتا ہے تو اعصاب اور کمزور ہوتے ہیں، اور غم کا مزید حملہ جو ہے وہ اور زیادہ کاری ضرب لگاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت عملی سے تاکید فرما دی کہ کیا کریں، آپ اپنے ہمسایوں کی دلجوئی اور خبرگیری کے لیے اس دکھ اور غم کے موقع پر جب نہ وہ خود پکا رہے ہیں نہ کھا رہے ہیں، کچھ پکا کے ان کے لیے بھیج دیا جائے۔ دلجوئی کی تاکید، خبرگیری کی تاکید کی جا رہی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے موقعوں پر رونے دھونے کے حوالے سے طریقہ وضع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، آپ کے بیٹے، آپ کے کئی بہت ہی عزیز رشتہ داروں کی وفات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہوتی، داڑھی مبارک تر ہوتی، اور آپ فرماتے، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بیٹے مدینہ میں حضرت ابراہیم، ان کی وفات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر الفاظ ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یعنی غم کی حالت میں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن زبان پر حق کے علاوہ اور کچھ نہیں آئے گا۔ اسی طرح وفات کے موقع پر آپ نے نوحہ کرنے، بین کرنے، اپنے گالوں پر تھپڑ مارنے، اپنے گریبان پھاڑنے، اپنے بال وغیرہ نوچنے سے منع کیا، نوحہ اور بین کرنے سے شدت سے منع کیا گیا۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ لوگ جو نوحہ کریں گے، یعنی وفات کے موقع پر جو نوحہ کیا جائے گا، ان کو قیامت کے دن کھجلی کا کرتا پہنایا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین اسلام، جب عورتیں اسلام کے دائرے میں داخل ہوتی تھیں اور آپ ان سے بیعت لیتے تھے، تو ان میں بسا اوقات آپ یہ بیعت کے الفاظ میں یہ بھی الفاظ شامل کرتے تھے کہ تم کسی کے وفات پر نوحہ کا طریقہ یا بین کا طریقہ اختیار نہیں کرو گی، کیونکہ یہ عرب معاشرے میں بہت زیادہ رائج تھا۔ وفات کے موقع پر نوحہ کرنا یہ جاہلیت کا طریقہ، اور آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ جاہلیت کا طریقہ رائج ہے کہ تم وفات کے موقع پر نوحہ اور بین نہیں کرو گی۔ بلکہ ایک واقعہ بھی آتا ہے، جب ہند نے اسلام قبول کیا تو ان کے ساتھ ایک اور بھی مشرکین مکہ کی خاتون نے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لے رہے تھے اور آپ ان الفاظ پہ پہنچے کہ تم جاہلیت کے طریقے کی طرح اموات کے اوپر نوحہ اور بین نہیں کرو گی، تو اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور یہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئی، اور پھر اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مہلت مانگی
کہ میں آپ کے ہاتھ پر یہ بیعت جو ہے وہ کل مکمل کروں گی، یا ایک آدھ دن کی بیعت مہلت مانگی. پھر یہ گئی اور پھر یہ واپس آئی اور پھر اس نے بیعت کی. تو جب اسے وجہ پوچھی گئی کہ تم نے مہلت کیوں مانگی تھی اور تم نے اسی دن بیعت کو مکمل کیوں نہیں کیا تھا، تو اس نے اپنی وجہ بتائی. اس نے کہا کہ میرے رشتہ داروں میں میرے ہمسایوں میں کسی کی وفات ہو چکی ہے، اور اس گھر کی خواتین کا مجھ پر ادھار تھا بین کا. گویا یہ بین اس معاشرے کے اندر لین دین کی طرح، جیسے وفات خوشی کے موقع پر سلامیاں اور تحفے تحائف لیے دیے جاتے ہیں، ویسے وفات کے موقع پر یہ بین کا بھی ایک لین دین تھا کہ جس نے کسی نے ایک گھر میں بین کیا، پھر ان کا ادھار تھا کہ ان کی وفات پر یہ خواتین دوسرے کے گھر میں جا کے بین کریں گی، کہ غمی کا اظہار کرنا بھی ایک ادھار کی شکل میں تھا. میں جب یہ واقعہ پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ لوگ جب دین میں داخل ہوتے تھے تو کتنے کنوکٹڈ ہو کے داخل ہوتے تھے نا، کہ جب بیعت کر لی تو پھر بیعت کرنے کے بعد تو واپس پلٹنے کا امکان نہیں، اور مجھ پر وہ ادھار رہتا ہے تو گویا میں پہلے ادھار ادا کروں، بیعت میں بعد میں کروں گی. ہم تو پیدائشی طور پر دین اسلام میں داخل ہیں تو ہم اس بیعت کو شاید محسوس نہیں کرتے. میں اور آپ جب قرآن پڑھتے ہیں، میں اور آپ جب ہاتھ باندھ کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک وعدہ ہی تو کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں وہ مشرکین مکہ کی عورت، اس نے بیعت کی الفاظ سے ہاتھ اٹھا لیے کہ جس بیعت کی میں اطاعت نہیں کر سکتی ابھی، وہ میں بیعت نہیں کروں گی. یہ کنوکشن تھی جس کے ساتھ یہ دین میں داخل ہوتے. اور پھر جب اس کو لگا کہ اب میں اس وعدے پر پورا اتر سکتی ہوں، اس نے پھر بیعت وہ باقی تب کی. اللہ ہمیں اس رنگ میں قرآن اور حدیث کے احکامات کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس حدیث میں سوگ کے لیے 3 دن اور شوہر کے سوگ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ماہ، قرآن اور حدیث نے 4 ماہ اور 10 دن بتا دیے. پھر وفات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسنون بخشش کی دعائیں اور ان کو پڑھنے اور ان کو مانگنے کی تاکید سکھا دی. اسی طرح فوت شدہ والدین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ والدین کا حق ہے کہ اولاد ان کے حق میں، وہ 4 حق جو فوت شدہ والدین کے، اس میں سے ایک یہ بتا دیا گیا کہ اولاد ان کے حق میں بخشش کی دعائیں کرے. ایصال ثواب کا طریقہ بتا دیا گیا. ایصال ثواب کے لیے کوئی عمل، کوئی صدقہ جاریہ، کوئی مال جو خرچ کیا جائے گا وہ اس کی ایصال ثواب اور پھر بخشش کی دعائیں ایصال ثواب کا ذریعہ ہوں گی. اسی طرح قبر بنانے کا طریقہ بتا دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تاکید فرمائی تھی نا. حضرت علی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ میں کوئی تصویر نہ چھوڑوں جسے میں پھاڑ نہ دوں، کوئی بت نہ چھوڑوں جسے میں توڑ نہ دوں، اور کوئی قبر نہ چھوڑوں جسے میں ہموار نہ کر دوں. تو آپ نے قبر کے بنانے کا طریقہ جو ہے وہ بھی وضع کر دیا. قبرستان جانے کے آداب، طریقے، سلیقے، حدود وضع کر دیں. وفات کے بعد میت کی وصیت، وراثت، قرض کے لین دین کے معاملات، علم المیراث اور علم الفرائض سکھا کر وضع کر دیے. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ واضح طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد کیا کیا کرنا ہے، وہ غسل سے لے کے، وراثت سے لے کے قبر تک ایک ایک مرحلہ، اور بعد میں قبروں کے اوپر جانے کے ادب اور سلیقے تک سارے کرنے والے عمل بتا دی. اور کیا نہیں کرنا وہ بھی حدیث کے ذریعے وضع فرما دیا. کچھ کر کے بتا دیا، کچھ بول کے بتا دیا، اور کچھ چیزوں سے رک کر اور ان اعمال کو نہ کر کے نمونے وضع کر دیے. مثلا یہ واضح طور پر ہمیں شریعت میں معلوم ہے کہ غسل کرتے وقت کچھ کلمات کا پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے. میت کو غسل دیتے وقت کچھ کلمات کا پڑھنا یا کلمہ طیبہ کا پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح سلا ہوا کفن نہ ہونا، کفن کا انسلا ہونا. اسی طرح کفن کے بعد کفن کے اوپر کوئی آیات یا کچھ کلموں یا سورہ ناس اور معوذتین والی چادروں کا ڈالا جانا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح میت کو گھر سے رخصت کرنے یا دفن کرنے سے پہلے سورہ بقرہ کا پڑھنا راہداری کی شکل میں، یہ حدیث اور سنت میں تاکید کی شکل میں موجود نہیں ہے. اسی طرح میت کو اٹھاتے ہوئے کلمہ طیبہ یا شہادت، کلمہ شہادت کا پڑھنا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. قبر اونچی کرنا، قبر کو پکی کرنا، قرآن کی آیات، تیسرا کلمہ، گٹھلیوں پر، دانوں پر، چنوں پر،
سورہ اخلاص کا پڑھنا، آیت کریمہ کا پڑھنا، تیسرے کلمے کا پڑھنا یا قرآن کی تلاوت ایصال ثواب کے لیے کرنا، یہ سب چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ نہ ہی قبروں کے اوپر درختوں کا لگانا، روشنیوں کا لگانا، چراغاں کا کرنا، قبروں کے اوپر پھولوں کا بکھیرنا، اگربتیوں کا جلانا، موم بتیوں کا جلانا، یہ سب چیزیں حدیث اور سنت سے وضع نہیں ہوئی۔ تو جو کرنا ہے وہ باریکی کے ساتھ بتا دیا گیا، اور جو نہیں کرنا وہ نہ کر کے نمونہ وضع کر دیا گیا۔ اس دور میں صحابہ صحابیات اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے اور شوق سے سرشار تھیں۔ بدعات کا طریقہ اس معاشرے میں رائج نہیں تھا۔ یہ جو آج ساری کی ساری بدعات وفات کے موقع کی موجود ہیں، ان کا کوئی تصور مدینہ کی ریاست میں موجود نہیں نظر آتا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ حضرت زینب بنت جحش کے ایک بہت ہی قریبی رشتہ دار کی وفات کا وقت ہے، اور چونکہ سوگ 3 دن کا تھا، تو تیسرے دن کے بعد حضرت زینب، کیونکہ نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یہ رول ماڈلز تھی نا۔ امہات المومنین تو رول ماڈلز تھیں، ایک تو امت کی مائیں تھیں لیکن رول ماڈلز تھیں، ان کو دیکھ کے ہم اپنی زندگی کے نمونے وضع کرنے والے تھے۔ تو حضرت زینب ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے چوتھے دن خوشبو منگوائی، اور ساتھ ہی فرماتی ہیں کہ مجھے اس کی حاجت اور اس کی طلب نہیں تھی، یعنی بھی اس کو استعمال کرنے کی نہ مجھے ضرورت تھی، لیکن میں نے محض آج اس کو اس دن اس لیے استعمال کیا تاکہ یہ واضح رہے کہ سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی ان کی ڈیزائر نہیں تھی، ان کی خواہش نہیں تھی، اس وقت ان کو ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن یہ سوگ کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کیا جائے گا، طبیعت کے بوجھل ہونے اور حاجت نہ ہونے کے باوجود حضرت زینب نے خاص خوشبو کو استعمال صرف اس لیے کیا کہ یہ سوگ کے 3 دن کے ہونے کی کیفیت واضح ہو جائے۔ لیکن شوہر کی وفات پر سوگ 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ ایک بیوہ عورت کی عدت قرآن و حدیث کے حوالے سے فریضہ دین 4 ماہ اور 10 دن، اور اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک خاتون جب اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، بہت بڑا غم ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ اس کو ریکور کرنے کے لیے، اس کو اپنے آپ کو ذرا حوصلے میں سکون میں لانے کے لیے، بیک ٹو نارمل کچھ تھوڑے حد تک ہونے کے لیے، اور پھر اتنی بڑی ذمہ داریوں کا اور اتنے بڑے فرائض کا بھی اس پر ایک بوجھ آ جاتا ہے، اس سے کچھ نمٹنے اور نبرد آزما ہونے کے لیے، اپنے پاؤں کچھ زمین پر جمانے کے لیے اس کو ایک ریکوری پیریڈ چاہیے۔ اور پھر مور اوور بہت سے معاملات میں کے ہونے یا نہ ہونے کے ظاہر ہونے کے لیے ایک میعاد چاہیے، تو لہٰذا یہ مدت عام سوگ کے حوالے سے لمبی رکھی گئی۔ اس عدت کے دورانیے میں وہ بیوہ خاتون کا طریقہ کیا ہوگا، اس کو آداب بتائے گئے۔ حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد وہ خاتون نہ زیب و زینت کرے گی، نہ بناؤ سنگھار، نہ آرائش کرے گی۔ کسی قسم کی خوشبو، چاہے وہ کوئی خوشبو، وہ رنگ والی ہے یا وہ خوشبو والی ہے، کسی قسم کی زیب و زینت، آرائش، بناؤ، سنگھار، بالوں کا خضاب کے ساتھ رنگنا۔ ویسے عمومی طور پر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ حدیث کے حوالے سے سفید بالوں کو سیاہ خضاب کے ساتھ رنگنا پسندیدہ نہیں، بالوں کو لال یا مہندی نما خضاب سے رنگنے کی تاکید حدیث میں موجود ہے۔ بہرحال بالوں کو رنگنا، بناؤ سنگھار کرنا، کسی قسم کی اپنے آپ کو زیورات سے آراستہ کرنا، یہ بیوہ کی عدت میں سوگ کے اندر یہ چیزیں منع ہیں۔ اسی طرح ایک رنگا ہوا کپڑا، شوخ، نمایاں، بہت زیادہ زیب و زینت والے لباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر فرمایا کہ وہ کپڑا جو بعد میں رنگا گیا ہے اس کی بنسبت وہ کپڑا جس کا دھاگا ہی پہلے رنگا ہوا تھا، اس میں کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے جو رنگے ہوئے دھاگے کا کپڑا ہوگا وہ بہت شوخ نہیں ہوگا، وہ پرنٹڈ نہیں ہوگا، اس کے اندر فلاورل ڈیزائنز نہیں ہوں گے، اس کے کپڑے کے اندر ایک سادگی کا طریقہ ہوگا۔ تو لہٰذا
بجائے اس کے کہ بعد میں اس کپڑے کو پرنٹڈ کر کے رنگا جائے، وہ کپڑا جس کا دھاگا انیشلی ہی رنگا ہوا ہے وہی رنگے ہوئے کپڑے. ضروری نہیں ہے کہ سفید ہی لباس پہنا جائے گا یا سیاہ ہی پہنا جائے گا، رنگدار لباس پہنا جا سکتا ہے. حدیث کی تاکید ہے بخاری شریف کی، وہ کپڑا جس کا دھاگا پہلے سے رنگا ہے. ہمیں ویسے بھی قرآن اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بیوہ اپنی عدت کے دوران اپنے شوہر کے گھر اور اپنے اصل گھر ہی میں قیام کرے گی، اور یہ اس کے لیے پسندیدہ ہے. بغیر وجہ کے غیر ضروری معاملات سے نکلنا یہ اس کے لیے جائز اور پسندیدہ نہیں ہے. لیکن ہمارا دین لا اکراہ فی الدین، دین پریکٹیکل ہے، حکمت کے احکامات ہیں. اگر کہیں ضرورت کے تحت، مجبوری کے تحت، ضروریات زندگی کے تحت اس کو نکلنا ہے، مثلا آپ دیکھیں کہ اس کو کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اب ایسی حالتوں میں اس کو نکلنے سے روکا نہیں جائے گا. یا اگر اس کی ضروریات زندگی ہیں، جیسے آج کے دور میں دیکھیں کہ آج کے دور میں تو خواتین نے بہت سے کام اور بہت سی ذمہ داریاں اٹھا رکھی ہیں. مرد آج کے معاشرے کا بہت مصروف ہے، بچوں کو اسکولوں سے لانا، چھوڑنا، گھر کے بہت سے جو ڈے ٹو ڈے لائف کے کام ہیں وہ آج خواتین کرتی نظر آتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایسی حالت میں، اور بسا اوقات بہت سی خواتین اپنے گھر کی معاشی کفالت بھی کر رہی ہوتی. آج ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ رائج ہے اور یہ موجود ہے. اب دیکھیں کہ ایسی خاتون اگر اس کا شوہر فوت ہو گیا جو پہلے ہی اپنے گھر کا بہت سا نظام اور بہت سی اس کی ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس کی ذمہ داریوں کو بانٹ رہی تھی، جب شوہر چلا گیا اب اس پر ذمہ داریاں مزید بڑھ گئیں. معاشرہ ذمہ داریاں ڈالتا ہے، شریعت نہیں ڈالتی. شریعت تو اس کی معاشی کفالت کرنے والے اور بہت سے الٹرنیٹیوز اٹھا دیتی ہے اور پیدا کر دیتی ہے. لیکن اگر معاشرہ نہ دے تو وہ خاتون جس پر غم کا بوجھ بھی اٹھ پڑا، اور وہ خاتون جس کی پہلی ذمہ داریاں ادا کرنے والا بھی نہیں اور نئی ذمہ داریاں اٹھانے کو کوئی تیار نہیں، تو ایسی خاتون کو اگر ضروریات زندگی کے لیے اور اس کی پہلی ذمہ داریوں سے ادائیگی کے لیے نکلنے سے روک دیا گیا تو کرائسس کا شکار ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہمارے معاشرے میں اس بیوہ خاتون کی ذمہ داری کوئی نہیں اٹھاتا. اب ایسی حالت میں جس نے پہلے ہی اپنی ذمہ داریوں سے زیادہ اپنی شوہر کی ذمہ داریاں اٹھا رکھی تھیں، اب شوہر بھی ذمہ داریاں اٹھانے والا نہیں رہا اور اس کے شوہر کی ذمہ داری بھی کوئی نہیں اٹھا رہا. اگر اس کو کہا گیا کہ اپنے پہلے کام بھی چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤ تو اس کا کیا بنے گا؟ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا گھر، اس کی اولادیں، اس کا نظام کیسے چلے گا؟ تو ایسی حالتوں میں حکمت کے تحت مجبوری کی حالت میں ان حدود، ان قیود کے اندر بغیر بناؤ سنگھار، پردے کی حد میں بغیر کسی آراستہ کیے ہوئے اپنے آپ کو اس کو نکلنے کی اجازت ہے. لیکن بے جا غیر ضروری گھومنا پھرنا، کافی پارٹیاں، شادیاں، بیاہ، شاپنگ، ان کے لیے یہ بیوہ خاتون محض اس لیے کہ وہ دل بہل جائے گا یا وہ انٹرٹین ہو جائے گی، اس کے لیے تصور موجود ہے. ضروریات زندگی کے لیے، مجبوری کے لیے ایک کراہت کی شکل میں ان حدود اور قیود کے مطابق وہ نکل سکتی ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بیوہ کو عدت کے دوران نکاح کا پیغام دینا قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ جائز نہیں ہے. اشارتاً کنایتاً بات کی جا سکتی ہے اور دل میں اس کی خواہش اور آرزو رکھی جا سکتی ہے، لیکن باقاعدہ نکاح کا پیغام عدت کے تکمیل کے بعد ہی دیا جائے گا، اور یہ قرآن کے احکامات ہیں. یہ تو سوگ کے حوالے سے کچھ احکامات جو اس حدیث سے وضع ہوئے، لیکن جس وجہ سے اس حدیث کو اس کتاب میں رکھا گیا ہے وہ حیض کے غسل کے حوالے سے ہے. ایک عدت کے دوران خاتون کو خوشبو وغیرہ لگانے کی ممانعت ہے، لیکن یہ خوشبو کی اجازت صرف اسے تب ہوگی جب وہ حیض کی پاکی کے غسل سے پہلے خوشبو استعمال کرنے کی اجازت دی جا رہی. گویا وہ خاتون جس کو نارمل حالات میں بھی خوشبو کی ممانعت ہے، حیض کے غسل سے پہلے اس حیض کے خون کی ناپاکی، اس کی پلیدگی اور اس کی بدبو کو دور کرنے کے لیے خوشبودار کپڑا استعمال کرے گی. یہ حدیث کی تاکید ہے. یہ خوشبو کا استعمال اگلی حدیث جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی روئی کے ٹکڑے، کسی ریشم کے کپڑے کے ٹکڑے کے اوپر کسی قسم کی خوشبو لگا کر وہ جسم کے حصے جہاں پر حیض کے خون کی ناپاکی لگی ہے وہاں پر ملنے اور صاف کرنے کا حکم اور طریقہ وضع کیا. یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اور آج کے دور میں پرفیومڈ صابن
باڈی واشز، باڈی سوپس یا کوئی بھی پرفیومڈ صابن جن کے ساتھ اگر جسم کے اعضاء کو دھو لیا جائے اور خوشبو کی ضرورت اور ڈٹرجنٹ کی ضرورت دونوں صاف ہو جائیں تو یہ بھی اس کے لیے بہترین الٹرنیٹیو ہیں۔ غسل کا طریقہ وہی ہوگا کہ بال کھولے جائیں گے، غسل ہوگا، اور وہی غسل کا طریقہ جو ہم کتاب الغسل میں بڑی وضاحت سے پڑھ چکے ہیں۔ حدیث باب نمبر 9، غسل حیض کے وقت بدن ملنے کا بیان۔ یہ بات ہم نے پیچھے کتاب الغسل میں کی تھی کہ کچھ کے نزدیک غسل کے دوران بدن کو ملنا واجب ہے اور کچھ کے نزدیک مستحب ہے، یعنی استحباب کا معاملہ۔ میں نے کتاب الغسل کے بالکل آغاز میں یہ مسئلہ بیان کیا تھا۔ حدیث نمبر 213، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے غسل حیض کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے غسل کی کیفیت بیان کی اور فرمایا کہ قستوری لگا ہوا، قستوری کہتے ہیں خاص قسم کی خوشبو کو، قستوری لگا ہوا روئی کا ایک ٹکڑا، ترجمے میں نے آپ کو بتایا تھا روئی کا ٹکڑا بھی اس سے مراد ہے یا ریشم کا کپڑا، کوئی سافٹ سا فیبرک یا روئی کا ٹکڑا، کستوری لگا ہوا روئی کا ایک ٹکڑا لے لے، اس سے طہارت کر۔ وہ کہنے لگی کیسے طہارت کروں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، پاکیزگی حاصل کر۔ سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت کے حوالے سے کہا، گویا کسی کنڈیشن میں جب ہم حیران ہوں، کچھ کنفیوزڈ ہوں، کچھ پریشان ہوں تو سنت سے ثابت ہے سبحان اللہ کا کلمہ کہنا۔ یہ کیا ہے؟ ہر حال میں ذکر کرنا، گھبراہٹ میں ہے، پریشانی میں ہے، حیرت میں ہے، غم میں ہے، ہر جگہ اللہ کے نام کے کلمات کا ذکر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، پاکیزگی حاصل کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچا اور اسے سمجھایا کہ اسے مقام خون یعنی اپنی شرمگاہ پر لگا لے۔ گویا ایک بات تو واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طہارت اور پاکی اور غسل اور حیض کی طہارت کے مسائل سیکھتی اور پوچھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ گویا شرع میں شرم نہیں ہے، یہ شریعت کے معاملات کھول کر پوچھے اور بتائے جا سکتے ہیں، بلکہ پوچھے اور بتائے جانے چاہیے۔ یہ بھی بات واضح ہو رہی ہے کہ خواتین ایک امام سے یہ بات پوچھ سکتی ہیں۔ یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک امام خواتین کو یہ مسائل بیان کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمگاہ کی جگہ الفاظ اشارے یا قنائے میں استعمال کیے، اور یہ حیا کے تقاضے کے مطابق اشارے اور قنائے میں بات کی جا سکتی ہے بشرطے کے مطلب اور مفہوم سمجھ آ جائے۔ خاتون نے بار بار بتائے جانے کے باوجود بار بار سوال کو دہرایا۔ سوال دہرایا جا سکتا ہے، اور دوسری بات کہ جب بار بار سوال دہرایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت معلم طریقہ کیا تھا؟ صبر کا، تحمل کا، نرمی، پیار اور شفقت سے آپ بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے اس خاتون کو پیچھے ہٹا لیا۔ حضرت عائشہ کا یہ ہٹانا بھی ایک حیا کے حوالے ہی سے تھا، اور پھر حضرت عائشہ نے اس خاتون کو پیچھے کر کے خود مسئلہ بتایا۔ یہ جواز وضع ہوتا ہے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک بڑے عالم یا ایک بڑے استاد کی موجودگی میں اگر وہ ناپسند نہ کرے اور اگر وہ اجازت دے تو ایک چھوٹا عالم مسئلہ بیان کر سکتا ہے۔ ایک بڑے صاحب علم اور ایک زیادہ صاحب علم کی موجودگی میں اگر وہ عالم ناپسند نہ کرے یا وہ اجازت دے تو ایک کم صاحب علم اس ہی کی موجودگی میں مسئلہ بیان کر سکتا ہے۔ یہ بھی بات واضح ہو رہی ہے کہ ایک عالم کی موجودگی میں کسی دوسرے سے مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی بے عزتی کا طریقہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کو انانیت کا معاملہ بنانا ہے، اور نہ ہی اس میں تکبر کا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ بس اوقات یہ بھی کچھ لوگوں کو تکبر آ جاتا ہے کہ فلاں کے ہوتے وقت فلاں سے کیوں پوچھا گیا۔ نہیں، ایک عالم کے ہوتے ہوئے ایک دوسرے شخص سے بھی مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ نے مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بتایا، بیان کیا، یہ دونوں طریقے موجود ہیں۔
حضرت عائشہ نے بھی بات قنائے میں فرمائی، یہاں پہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال پوچھا تو میں نے اس کو اپنی طرف کھینچا اور میں نے اس کو وضاحت سے معاملہ جو ہے وہ کیا کہا۔ کہتی ہیں کہ میں نے پھر وضاحت سے بتایا، گویا خواتین جب خواتین کی تعلیم کے ساتھ معاملہ کرتی ہیں تو وہ زیادہ کھول کر اس نشست میں بات کی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے اس کو اپنی طرف کھینچا اور اسے کہا کہ خون کے نشانات تلاش کر، خون کے نشانات تلاش کر، یعنی جہاں جہاں خون لگا ہے اس کو اس خوشبو سے مٹا دے اور وہاں خوشبو لگا دے تاکہ بدبو دفع ہو جائے اور رحم نطفہ قبول کرے، خواہ شرمگاہ ہو یا کوئی اور جگہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت عائشہ نے پھر زیادہ وضاحت کے ساتھ بات بتا دی اس خاتون کو کہ تو اس روئی کے ٹکڑے کے اوپر یا ریشم کے کپڑے کے اوپر کستوری یا کوئی اور خوشبو لگا اور اپنی شرمگاہ اور ارد گرد جسم کے جس جس حصے پر تجھے خون کا داغ یا نشان یا خون کی گندگی اور نجاست نظر آتی ہے تو اس کو اس خوشبودار کپڑے سے مل کر خوشبو بھی اس جسم کو دے اور خون کے اس دھبے کو اور خون کے اس داغ کو صاف کر دے۔ گویا دو کام کرنے مقصود تھے، اس جسم کے حصے یا کھال سے خون کے داغ کو اتارنا بھی اور اس کی بدبو کو دور کرنا، دونوں مقصود تھے۔ اور یہ جہاں جہاں خون ہوگا وہاں پر اس کپڑے کو مل کر یا روئی کے ٹکڑے سے، خوشبودار روئی کے ٹکڑے سے یہ کام کیا جائے گا۔ اور جیسے میں اگر آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج صابن جو پرفیوم سوپس ہیں ان کے ساتھ بھی پھر جسم کی اس حصے کو جہاں پہ خون کا داغ اور نجاست لگی ہے ان سارے حصوں کو اس کے ساتھ مل کر دھو کر صاف کیا جائے گا۔ اور پھر ساتھ ہی حضرت عائشہ نے یہ بھی بات بتائی تاکہ اس کا مقصد یہ ہوگا، ایک تو بدبو چلی جائے اور رحم نطفہ قبول کرے، یعنی یہ پاکی اور طہارت آگے وضع حمل میں بھی معاون ہوگا۔ گویا اگر حمل کی گندگی، حیض کی گندگی اور حیض کی نجاست اور پلیدگی سے اچھی طرح اہتمام کے ساتھ طہارت نہ ہوئی تو بعد میں رحم کے نطفے کو قبول کرنے اور حمل کے ٹھہرنے کا امکان، گھٹ جانے کا امکان موجود ہے۔ اور آج ہماری میڈیکل سائنسز بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ اگر ہائیجین مینٹین نہ کی جائے اور پاکی اور طہارت کا اہتمام نہ کیا جائے تو انفیکشنز کی وجہ سے پریگنینسی اور کنسیپشن کا امکان گھٹ جاتا ہے۔ ہمارا دین بہترین علوم اور بہترین تحقیق والا دین ہے، کیونکہ سارے کے سارے دین کا ذریعہ اور سوس علیم علام الغیوب رب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر آپ کے توسط سے سکھائی جانے والی امہات المومنین نے امت کی خواتین کو پاکی اور طہارت کی یہ سارے آداب بڑی وضاحت سے سکھائے۔ باب نمبر 10، اسی سے ملتی جلتی اگلی حدیث بھی پڑھ لیجئے۔ ہاں جی، باب نمبر 9، باب نمبر 10، ٹھیک ہے، ہاں جی، باب نمبر 10، حدیث نمبر، باب نمبر 10، غسل حیض کے وقت بالوں میں کنگھی کرنا، حدیث نمبر 214۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے روایت ہے۔ گویا آپ دیکھ لیجئے کتنی کثیر تعداد میں احادیث حضرت عائشہ سے آ رہی ہیں، خاص طور پہ طہارت، پاکی، غسل، حیض، نفاس، جنابت، آپ کے ذاتی ازواجی مسائل اور اس کے علاوہ بھی دین کے بہت سے مسائل۔ کیا کہا تھا صحابہ اکرام نے؟ دین کا چوتھا حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ یہ حدیثوں کی تعداد اور کثرت دیکھتے جائیے اور آپ کو یقین ضروری ہو جائے گا کہ واقعتاً دین کا چوتھا حصہ، اور ویسے پاکی اور طہارت کیا ہے؟ نصف ایمان ہے۔ گویا اس حوالے سے طہارت اور پاکی کے معاملات میں کثرت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے حدیث ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں احرام باندھا تو میں ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے حج تمتع کی نیت کی، اور میں اپنے ساتھ قربانی نہیں، اور وہ لوگ تھے جو قربانی ساتھ نہیں لائے تھے۔ اتفاق سے مجھے حیض آ گیا اور شب عرفہ تک میں پاک نہ ہوئی۔ تب میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو عرفہ کی رات آ گئی اور میں نے تو عمرے کا احرام باندھا تھا، یعنی اب میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا سر کھول کر کنگھی کرو اور اپنے عمرے کے اعمال کو موقوف کر دو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، اور جب میں حج سے فارغ ہو گئی تو آپ نے شب محسب میں میرے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اور وہ میرے اس عمرے کے بدلے جس میں میں نے احرام باندھا تھا مجھے مقام تنیم سے دوسرا عمرہ کرا لائے۔
گویا جی یہ مدنی دور ہے، مدنی دور ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، 10 سنہ ہجری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باقی امہات المومنین کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج میں آپ کی معیت میں سفر حج کا اور حج کا ارادہ اور حج کے مناسک ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات، حج ایک مسلمان خاتون اپنے محرم کے بغیر ادا نہیں کر سکتی۔ حج اور حج کے علاوہ بھی سفر محرم کے بغیر خاتون اسلام کے لیے جائز نہیں۔ نیت احرام باندھتے وقت کی جاتی ہے کیونکہ اس وقت یہ احرام کی حالت میں ہے اور انہوں نے حج کی، جس قسم کا حج کرنا ہے اس کی نیت کر چکی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرا لیجئے، آپ نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر ایک ہی حج آپ نے زندگی میں کیا، اور جو حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ حج قران تھا، یعنی ایک ہی حج کے ساتھ عمرہ اور بغیر حج کا احرام کھولے ہوئے حج کا عمل، یہ حج قران تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس حج قران کے حوالے سے آپ اپنی ہدی اور قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اس کے علاوہ اور بھی کثرت سے صحابہ اکرام جو اس سفر حج میں ساتھ تھے، انہوں نے حج قران کے علاوہ دوسرے قسم کا حج تمتع کی نیت کر رکھی تھی۔ دہرا لیجئے، حج تمتع اس حج کو کہتے ہیں جب احرام پہننے والا احرام پہنتا ہے، عمرہ کرتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، احرام کی پابندیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر حج کے لیے نیا احرام پہن کر حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد اپنا احرام کھول کر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ گویا وہ فائدہ اٹھاتا ہے اس دورانیے کا جو حج اور عمرے کے درمیان ہے، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہونے کا، اور وہ فائدہ اٹھاتا ہے ایک ہی سٹے کے اندر دونوں عمل کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، امہات المومنین نے سب نے حج تمتع کیا۔ گویا واضح طور پر یہ موجود اور بات واضح سمجھ آ رہی ہے کہ ان دونوں کے اجر اور فضیلت میں کوئی فرق نہیں، ان دونوں کے اجر اور فضیلت میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ اگر حج قران افضل ہوتا، زیادہ اجر اور ثواب کا ذریعہ ہوتا، تو آپ امہات المومنین اور اپنی محبوب بیوی کو ضرور ہی اس کا عمل کرنے کی تاکید فرماتے۔ آپ دیکھیں کہ لیلۃ القدر کی رات حضرت عائشہ بتاتی ہیں نا اتنی افضل رات تھی، تو کیا آپ اپنی ازواج مطہرات کو سونے دیتے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری راتوں میں خود بھی عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے۔ تو جہاں جہاں اجر اور ثواب کے اندر فرق ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت بھی کر رہے ہیں، تزکیہ بھی کر رہے ہیں، گناہ سے روک رہے ہیں، حرام سے روک رہے ہیں، ناپسندیدہ سے روک رہے ہیں، اور نیکی میں افضل سے افضل چیز کی طرف مائل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اگر یہ حج افضل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو، حضرت عائشہ کو ضرور ہی افضل کی اور زیادہ اجر والے کی تاکید فرماتے۔ دونوں کے اجر میں کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کا یہ حیض کا آغاز یہاں پر آ رہا ہے کہ ہم ابھی ذی الحج کے کچھ تاریخیں یہاں پر حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ ذی الحج کا چاند بالکل قریب تھا، اور ہم نے جو پچھلی حدیث پڑھی تھی وہاں پر حضرت عائشہ نے اپنے مقام، یہاں پر ٹائم کا حوالہ بتایا، وہاں پہ انہوں نے اپنی جگہ کا حوالہ بتایا تھا کہ ہم مکہ سے تقریباً 8-9 میل کے فاصلے پر تھے۔ وہاں پہ ڈسٹنس کا تعین ہے، یہاں پر ٹائم کا تعین ہے۔ بہرحال یہ دونوں ٹائم اور ڈسٹنس کا تعین جو ہے وہ ٹیلی کرتا ہے۔ حج سے کچھ دن پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو حیض کا آغاز ہوا۔ جب حیض کا آغاز ہوا تو وہ رونے لگیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبرگیری بھی کی، تسلی بھی دی، حوصلہ بھی دیا، اصل طریقہ بھی بتایا، اور یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ایام حیض کا آغاز احرام کی حالت میں حج کے دنوں میں ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، یہ بات وضاح ہوتی ہے۔ رونے دھونے کی ضرورت نہیں، حج کے مناسک جاری رہیں گے، حج کے تمام مناسک جاری رہیں گے۔ رونے دھونے، پریشان ہونے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، بیکاز کچھ نہیں چھٹے گا۔
ذکر جاری رہے گا، تسبیحات جاری رہیں گی، دعائیں جاری رہیں گی، استغفار کی عمل جاری رہے گا، ہر مقام اور جگہ پر حاضری بھی جاری رہے گی، اجتماعی دعاؤں میں بھی شامل رہیں گی، ان کے سارے مناسک ادا ہوتے رہیں گے روٹین میں، معمول میں۔ صرف اگر ابتدا میں حیض ہے تو ابتدائی عمرہ نہیں کیا جائے گا، اس کو بعد میں کیا جائے گا، ابھی حضرت عائشہ کا حوالہ دیکھا۔ اور طواف زیارہ تک 10 ذی الحج کے دن یوم النحر یا 11 کے دن جو طواف کیا جاتا ہے، اگر اس دن تک پاکی اور طہارت حاصل نہ ہوئی تو طواف کو اس وقت نہیں، بعد میں پاکی اور طہارت حاصل ہونے کے بعد ادا کیا جائے گا۔ اور اگر مناسک حج کے دوران ہی ایام ماہواری ختم ہوئے تو پھر بال کھول کر، غسل کر کے، پاکی طہارت حاصل کر کے باقی مناسک حج روٹین میں ادا کیے جائیں گے اور طواف زیارہ بھی ادا کر دیا جائے گا۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ طواف زیارہ فرائض اور مناسک حج میں سے ہے۔ اگر طواف زیارہ ادا نہ ہوا تو حج کے مناسک پورے نہیں ہوں گے، اور ایسے حج کے لیے جس میں خاتون نے طواف زیارہ ادا نہیں کیا، اس کو حج بدل کفارے کی شکل میں ادا کرنا لازم ہوگا۔ کوئی فدیہ یا کوئی کفارہ یا دم نہیں دیا جا سکتا۔ اگر طواف زیارہ نہ کیا تو پھر اس کے بدلے حج بدل ادا کرنا لازم ہے۔ یہ مناسک حج میں ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ بہرحال طواف وداع کے وقت اگر کسی خاتون کو بعد میں، یعنی شروع میں نہیں، اینڈ کے دنوں کے اندر ایام ماہواری کا آغاز ہو جائے اور اگر وہ خاتون طواف وداع نہ کر پائے تو اس کے بغیر رخصتی کی اجازت ہے، اور یہ مناسک حج میں لازم نہیں ہے۔ طواف وداع کیے بغیر ایک خاتون مکہ سے نکل سکتی ہے، کوئی دم واجب نہیں ہے۔ اب جب حج کے مناسک پورے ہو گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حیض سے پاک ہو گئیں اور واپسی کے سفر کا آغاز ہوا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عمرے کی غیر یا عدم ادائیگی یا اپنے عمرے سے محروم رہ جانے کا تذکرہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن کے ساتھ تنیم کے مقام سے روانہ کیا۔ حضرت عائشہ نے تنیم کے مقام سے احرام پہنا اور اپنے بھائی کی معیت میں جا کر حرم میں اپنا وہ عمرہ جو ابتدا میں کرنا تھا وہ بعد میں اس کا اعادہ کیا اور اس کو دہرایا۔ اس میں 2 باتیں وضع ہوتی ہیں۔ ایک بات کو تو تھامنے والوں نے خوب تھاما اور بہت ہی استعمال کیا، اور جو اصل بات تھی اس کو بھلا دیا۔ تنیم کے مقام پر آج مسجد عائشہ کی تعمیر ہے، اور اس ہی واقعے کے حوالے سے لوگوں نے مسجد عائشہ یعنی تنیم کے مقام سے احرام پہن کر عمرے کا جواز اسی واقعے کے حوالے سے اخذ کر رکھا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی حج کے لیے اور عمرے کے لیے جائے گا تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ یہ طریقہ موجود ہے کہ وہاں سے ویگنیں اور بسیں اور وہ سب کچھ آتی ہیں اور لوگ تنیم کے مقام پر مسجد عائشہ سے احرام پہن کر آتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں۔ اس چیز کو تو پکڑنے والوں نے پکڑ لیا، حالانکہ اس میں جواز موجود نہیں تھا۔ یہ خاص ایک حائضہ خاتون کے لیے اجازت تھی، یہ عام سب کی اجازت نہیں تھی، یہ سب کی اجازت نہیں تھی۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے اپنے عمرہ نہ کرنے کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ خود گئے، وہ صحابہ کرام جو اجر کے بڑے حریص تھے ان میں سے کسی اور نے بھی نہیں کہا کہ ہم بھی چلے جاتے ہیں۔ نہ آپ تشریف لے گئے، نہ آپ نے وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کیا، نہ صحابہ میں سے کسی نے کیا، نہ صحابیات میں سے کسی سب نے کیا جنہوں نے اپنے اپنے عمرے اور حج ادا کیے تھے۔ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کا عمرہ ادا نہیں ہوا تھا، صرف وہ گئی تھی۔ تو لہٰذا مسجد عائشہ یا تنیم کے مقام سے عمرہ کرنا اور احرام باندھنے کا تصور اس حدیث کے حوالے سے وضع نہیں ہوتا۔ یہ خاص ایک رعایت اس حائضہ خاتون کے لیے ہو سکتی ہے جس نے اپنا عمرہ ادا نہیں کیا، ورنہ واضح طور پر ہم حج کے احکامات میں سورہ بقرہ میں یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ احرام
کہ عمرہ یا حج کرنے کے لیے میقات کی حد کو عبور کرنے سے پہلے احرام کی حالت اور نیت کا ہونا لازم ہے۔ اور مسجد عائشہ مکہ سے تھوڑی سی دور، یہ تنیم کا مقام مکہ سے ہلکا سا دور ہے اور یہ ویل ودن دا میقات کی حدود ہے۔ یہاں سر احرام باندھ کر عمرے کا تصور ہر شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر لچک اور جواز نکلے گا بھی تو صرف اس حائضہ خاتون کے لیے نکلے گا جس کا عمرہ رہ گیا تھا، باقی سب کے لیے نہیں۔ تو لہٰذا مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کرنے کا تصور اس حدیث سے نہیں نکلتا۔ اصل بہترین بات یہ ہے کہ اتنا سارے کا سارا جو عمرے کا حاصل کرنا ہے اس کی بجائے وہ افضل اور بہترین عبادت جو طواف کی عبادت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی للطائفین، طواف کرنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ اِذْ عَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ اس گھر کو پاک رکھنا میرے طواف کرنے والوں کو اور میرے اعتکاف کرنے والوں کے لیے، لہٰذا طواف کرنا ایک بہت افضل عمل ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جتنی دیر میں ایک عمرہ ہوتا ہے اتنی دیر میں شاید دو، اول تو شاید تین، پر کم از کم 2 طواف ضرور ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا وہ عبادت کرنی جو افضل بھی ہے اور جو ایکچولی قابل قبول بھی ہے اور جس کا جواز بھی ہے وہ کریں، اور وہ عمل جس کا جواز نہیں ملتا اور شاید وہ عمل ہے بھی نہیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حیات طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمرے فرمائے۔ ایک جس سال آپ صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، آپ کو روکا گیا تھا، اس کے بعد اگلے سال آپ نے عمرۃ القضاء یہ عمرہ ادا کیا، ایک عمرہ حج کے ساتھ، اور پھر ایک عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی پر، یہ اسپیشلی پلان نہیں کیا گیا تھا، کوئنسیڈنشلی آپ وہاں سے گزرے تھے اور آپ نے عمرہ کر لیا۔ تو گویا مسجد عائشہ سے یا تنیم کے مقام سے عمرہ کرنا شریعت کے حوالے سے ثابت نہیں ہے، اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اس کے برعکس طواف کرنا ایک افضل عبادت ہے اور اسی کو اپنانا بہتر ہے۔ اور پھر ایک اور عمومی سی بات، میں اس کی مناہی کا حوالہ تو ہم کر نہیں سکتے، لیکن ایک چھوٹی سی چیز جو میں ضروری ہائی لائٹ کروں گی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے سربراہ اور اتنے بڑے درجے کے باوجود بار بار عمرے نہیں کیے، تو آج جو یہ بہت زیادہ بار بار سال میں 2 بار اور بار بار عمرے کرنے کا طریقہ رواج پکڑتا چلا جا رہا ہے، آج ہمارے معاشرے میں جہاں اتنی بھوک ہے، اتنا افلاس ہے، اتنا فقر و فاقہ ہے، اتنے مسائل ہیں اور اتنی مالی تنگ دستیاں ہیں، اس میں ہمیں ان چیزوں کے حوالے سے تھوڑا سا غور ضرور کرنا ہے۔ روکا نہیں جا سکتا، منع نہیں ہم کر سکتے اس حوالے سے، لیکن کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا ضرور چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ایک فرد واحد آج جب عمرے کے لیے جاتا ہے تو کم از کم 5 سے 10 لاکھ تک اخراجات آ جاتے ہیں۔ اور کیا خیال ہے اگر اپنے گھر بیٹھ کر فجر کی نماز سے اشراق تک اہتمام کر کے اس سے حج اور عمرے کا اجر سمیٹ لیا جائے اور یہ مال کسی ضرورت مند، کسی حاجت مند، کسی دین کی اشاعت اور تبلیغ میں لگا دیا جائے، واللہ عالم اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں عملی اصلاح کرنے اور بہتر سے بہتر کام کو چوز اور آپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری رہنمائی بھی کر دے کہ ہمارے لیے کون سا عمل ان دونوں آپشنز میں سے بہترین ہے۔ اللہ ہمیں فاستبقوا الخیرات کے معاملے میں بہتر اور افضل نیکیوں کا بھی حریص بننے اور بہتر اور افضل نیکیوں کو سمجھنے، پہچاننے اور ان کو آپٹ کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اب جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس مسجد تنیم کے موقع سے، مسجد عائشہ کے مقام سے تو نکالنے والوں نے عمرے کا تصور نکال لیا، لیکن اصل بات جو نکالنی ضروری تھی کہ حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا نہیں بھیجا تھا، اپنے بھائی کے ساتھ بھیجا تھا۔ یہ بات بھلانے والے بھلا گئے، جو چیز سوٹ کرتی تھی اس کو پکڑ لیا اور جو اصل بات سمجھ آ رہی تھی اس کو بھلا دیا گیا۔ مسجد عائشہ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو تنہا نہیں بھیجا تھا، 4-5 خواتین کو بھیج دیا جاتا جو تم ساری عمرہ کر لو، نہیں، بھائی کے ساتھ بھیجا گیا تھا، کیونکہ خاتون اکیلی سفر نہیں کر سکتی، چاہے وہ عمرے اور حج کا، اور چاہے وہ مکہ کی سرزمین کا، اور چاہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور چاہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سفر ہی کیوں نہ ہو، کوئی سفر نہیں کر سکتی جب تک اس کا محرم اس کے ساتھ
سفر عمرے کا ہوگا، اتنی پاک باز خواتین ہوں گی، مکہ کی بستی ہوگی، امہات المومنین ہوگی، وہ بھی سفر نہیں کر سکتی جب تک محرم ساتھ نہ ہو۔ اصل رسول تو یہ تھا اس واقعے کا۔ اور آج میرا خیال ہے خواتین نے یہ حج گروپس کے اندر جانا اور اس کا جواز نکالنا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے فتوے لے لیے جاتے ہیں۔ فتوے لینے وہاں ضروری ہیں جہاں قرآن اور حدیث کی تعلیمات موجود نہیں، جہاں اتنا واضح رنگ اور تعلیمات اور حدیث کا اتنا کلیئر کٹ ڈونٹ موجود ہو، اس کے بعد فتوے کا تصور موجود ہی نہیں ہے۔ آج اتنا زیادہ اس چیز کا رجحان کہ ایک طرف خواتین جو ہے وہ انڈیا شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہیں، دوسری طرف دبئی شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہیں، اور پھر خواتین کا گروہ جو ہے وہ عمرے اور حج کے لیے بھی اپنے وہ گروپوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، واضح طور پر حج اور سفر ایک مسلمان خاتون اپنے محرم ہی کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ یہ شریعت کی حدود ہیں، اللہ ان کو سمجھنے اور لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسری بات جو واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے حوالے سے پھر کیا حکم دیا کہ اپنے بال کھول دو، کنگھی کر لو اور پھر غسل لے لو۔ گویا یہ بات کتاب الحیض کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ حیض سے پاکی پر غسل سے پہلے ایک حائضہ خاتون اپنے بال کھولے گی، کنگھی کرے گی اور پھر غسل کیا جائے گا۔ یہ دو چیزیں حیض کے غسل کے لیے اس حدیث سے واضح طور پر وضع ہو رہی ہیں۔ میں نے آپ کو کتاب الغسل میں یہ بات بتائی تھی کہ جنابت کے غسل میں، جنابت یا احتلام کی حالت میں اگر غسل کی حاجت ہو اور بالوں کی مینڈیاں یا اس قسم کی کوئی چیز ہو اور یہ اہتمام لزوم کے ساتھ کیا جا سکے، ویری پرفیکٹلی یہ انتظام کیا جا سکے کہ بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ جائے گا، تو جنابت یا احتلام وغیرہ کی ناپاکی کے غسل پر اگر بال نہ بھی کھولے جائیں لیکن جڑوں تک پانی پہنچانے کا اہتمام کر لیا جائے تو جنابت اور احتلام وغیرہ کی حالت میں یہ جائز ہے۔ لیکن حیض اور نفاس کی ناپاکی کے غسل سے بالوں کا کھولنا، اور آج مزید اضافے میں پتہ چل گیا کہ صرف کھولنا نہیں، کھولنے کے بعد کنگھی وغیرہ کر کے، یعنی اچھی طرح سے ان کو کھول لینا، کیونکہ کنگھی جب بالوں کے اندر سے پھرے گی تو کیا ہوگا، بال بالکل اچھی طرح سے کھل جائیں گے۔ اچھی طرح سے بالوں کا کھولنا، کنگھی وغیرہ کا چلانا اور پھر اس کے بعد غسل کے دوران بالوں کو دھونا، یہ حیض کی پاکی کے لیے لازم طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے وضع فرمایا۔ اسی طرح ملتی جلتی حدیث آگے بھی چلتی ہے، باب نمبر 11، غسل حیض کے وقت عورت کا اپنے بال کھولنا۔ حدیث نمبر 215، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے روایت ہے کہ ہم ذوالحجہ کے چاند کے قریب حج کو نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عمرہ کا احرام باندھنا چاہے وہ عمرے کا احرام باندھ لے، اور میں خود اگر ہدی کا جانور نہ لایا ہوتا تو عمرے کا احرام ہی باندھتا۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ میں حج قران اور اس کے لیے جانور لے آیا ہوں، اس لیے میں حج قران ہی کروں گا، ورنہ اس میں فرق نہیں ہے، تو میں سے جو چاہتا ہے وہ پہلے عمرے کا یعنی حج تمتع کر لے۔ اس پر کچھ لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا اور کچھ نے حج کا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری حدیث بیان کی اور اپنے حیض کا بھی تذکرہ، یعنی وہی جو اوپر آیا، اور فرمایا کہ آپ نے میرے ہمراہ میرے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام تنعیم سے بھیجا، وہاں سے میں نے عمرے کا احرام باندھا اور ان سب باتوں میں نہ قربانی لازم ہوئی، نہ روزہ رکھنا پڑا اور نہ ہی صدقہ دینا پڑا۔ گویا حائضہ عورت جب اپنے حیض سے فارغ ہوتی ہے اور وہ مناسک جو اس نے پہلے ادا نہیں کیے تھے، اگر وہ پاکی کے بعد مناسک ادا کرتی ہے، کیونکہ تاخیر میں ادا کرے گی نا، ڈیلے کر کے اگر ادا کرے گی تو اس کا نہ کوئی دم واجب ہوگا، نہ کفارہ دینا ہوگا، نہ روزہ رکھنا ہوگا، نہ ہی قربانی دینی ہوگی، کیونکہ یہ حیض اس کو اپنی مرضی سے نہیں تھا، یہ فطری عمل تھا، اللہ کی طرف سے تھا۔ پاکی کے بعد اگر اس کے مناسک تاخیر میں ادا ہوتے ہیں یا مناسک کی ادائیگی میں نارمل ترتیب ملحوظ نہیں رہتی تو ایسی بے ترتیبی یا ایسی تاخیر کی وجہ سے اس کو نہ دم ہے، نہ کفارہ ہے، نہ روزہ ہے اور نہ ہی کسی قسم کی قربانی ہے، بس مناسک کی ادائیگی اس کے لیے لازم ہے۔ باب نمبر 16، باب نمبر 12، حائضہ کا نماز کی قضا نہ دینا۔ حدیث نمبر 216، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے روایت۔ دیکھا کتنی حدیثیں حضرت عائشہ سے آ رہی ہیں۔
سے دوسری روایت ہے کہ ایک عورت نے ان سے پوچھا کہ کیا ہمیں ایام طہارت کی نمازیں کافی ہیں، یعنی کیا صرف جو ہم پاکی کے دنوں میں نمازیں پڑھتے ہیں بس وہی ہمارے لیے کافی ہیں، حیض کی نمازوں کی قضا ضروری نہیں ہے؟ یعنی خواتین اسلام پھر کسے دین سیکھنے سکھانے آتی تھیں؟ حضرت عائشہ دین سیکھنے سکھانے کا بہت بڑا ذریعہ اور سورس تھی. لوگ آتے تھے اور حضرت عائشہ سے یہ دین سیکھتے تھے کہ کیا جو ہم پاکی کے دنوں میں پیریڈز کے علاوہ جو نماز پڑھتے ہیں وہی ہمارے لیے سفیشینٹ ہے، ہمیں حیض کی نمازیں جو ہیں جو چھوٹ جاتی ہیں ان کی قضا ادا نہیں کرنی؟ آپ دیکھیں کہ پھر لوگ کتنے کانشیس ہوتے تھے، کتنے حساس ہوتے تھے. آج کتنی زندگیاں گزر جاتی ہیں، 40 سال گزر جاتے ہیں اور یہ پتہ ہی نہیں ہوتا اور پتہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہوتی کہ روزوں کی قضا ہے بھی کہ نہیں. یہ اپنی لا علمی ہے، یہ اپنی سستی ہے، یہ اپنی کاہلی ہے، کسی کے اوپر ڈال کے we can't get away with it. آپ دیکھیں نا کہ یہ احساس کتنا شدید ہے اور پوچھتی پھر رہی ہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا تو حروریہ ہے، یعنی تو خارجی معلوم ہوتی ہے. حرور اصل میں ایک علاقہ ہے اور یہ کوفہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ہے. کوفہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے وہ خارجی وہ لوگ تھے جو اس دن میں آپ کو میں نے ہسٹری آپ کو سنائی نا، تو میں نے آپ کو بتایا یہ وہ لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مخالف تھے. تو حرور کے اس علاقے جو کوفہ کے پاس حرور کا علاقہ تھا، یہاں سے یہ خارجیوں کا گروہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مخالف تھے، یہ خارجیوں کا گروہ نکلا تھا اور ان کے دین کے معاملے میں کچھ عقائد بھی ذرا فرق تھے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تو حروریہ ہے، یعنی تو خارجی ہے؟ میں نے کہا تیرے تو کانسیپٹس ہی عجیب سے ہیں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض آتا تو آپ ہمیں نماز کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے، یا فرمایا کہ ہم قضا نہیں پڑھتی تھی. 2 باتیں، یعنی 2 طریقوں سے حضرت عائشہ نے بتایا کہ جب ہمیں حیض آتا تھا تو آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ پیریڈ سے فارغ ہونے کے بعد نماز پڑھنا، اور یہاں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم فارغ ہوتے تھے اور ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور آپ ہمیں کچھ نہیں کہتے تھے. دونوں مطلب سے، دونوں باتوں سے اور دونوں انداز سے مراد ایک ہی ہے. کیا مراد ہے؟ کہ سب سے پہلی بات کہ حیض کے دوران چونکہ وہ ناپاکی کی حالت ہے، نماز نہیں ادا کی جائے گی. دوسری بات، نماز پاکی اور طہارت کی حالت میں ادا کی جاتی ہے. تیسری بات، نمازیں جو حیض کے دوران چھٹ جاتی ہیں ان کی قضا واجب نہیں ہے. نہ قرآن نے کہیں یہ طریقہ بتایا ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا ہے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین جب نہیں پڑھتی تھیں تو ان کو تاکید بتائی. کیونکہ جب بھی صحابیات کا یا امہات المومنین کا آپ کوئی غلط عمل دیکھتے تھے آپ فوراً کریکٹ کرتے تھے نا، اور آپ فوراً پوچھتے بھی تھے. یہاں تک کہ حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ کو سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا تم تہجد پڑھتے ہو؟ تو مطلب لگاتار کوسچننگ ہو رہی ہے، لگاتار کریکشن، لگاتار تزکیہ. تو لہٰذا آپ نے نہ پوچھا، نہ آپ نے تاکید کی، نہ پڑھنے والیوں کو کریکٹ نہیں کیا، اور نہ ہی پہلے تاکید کر دی کہ جب حیض کا پتہ چلا تو پہلے ہی بتا دیتے دیکھو اب دن گن لو، جتنی نمازیں چھوٹیں گی وہ ادا کر لو. ایسا تصور نہ حدیث میں موجود ہے، نہ قرآن میں ہے، اور نہ ہی آپ نے اس کو نگیٹ کیا. آن دا کانٹری، اور یہی کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہی اس کے دین میں کمی کی وجہ ہے، یہی اس کے دین کی کمی کی وجہ ہے کہ اس کی کچھ نمازیں رہ جاتی. نمازیں چھوٹیں گی، اس کے علاوہ ذکر، تسبیحات، استغفار، دعائیں، قرآن کا سننا، قرآن کا سنانا، ناظرہ قرآن کے علاوہ قرآن کا تعلق زبانی شکل میں جاری ساری رہے گا. روزوں کی قضا واجب ہے کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم اپنی تعداد جو ہے وہ پوری کر لو، اور پھر کیا ہے تم دوسرے دنوں میں اس کی تعداد پوری کر لو. اور حدیث کے حوالے سے حضرت عائشہ کا نمونہ بھی موجود ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان آتا تو رمضان کے استقبال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے، اور میرے جو گزشتہ رمضان کے کچھ روزے چھٹ گئے ہوتے وہ بھی میں ان کو اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پورا کر لیتی. روزوں کی قضا واجب ہے، ان کو گن کر ادا کرنا ہے، اور نماز کی قضا واجب نہیں ہے. حدیث نمبر 217، باب نمبر 13، حیض کے کپڑے پہننے کے باوجود حائضہ عورت کے ساتھ لیٹنا. حدیث نمبر 217، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حیض کے متعلق حدیث پہلے ہم نے 207 میں پڑھ لی ہے، جس میں وہ بحالت حیض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی چادر میں لیٹی ہوتی، اور اس میں یہ بھی بیان کیا گیا، یعنی یہاں پہ الگ چیز بتائی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ان کے ساتھ بوس و قنار کرتے تھے. گویا حیض کی حالت میں پیچھے ہم نے دیکھا
کہ حیض کی حالت میں امہات المومنین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت بھی فرماتے تھے، ہم بستر بھی ہوتے تھے، گلے سے بھی لگانا اور بوس و کنار کرنے کی اجازت حیض میں یہ حوالہ موجود تھا. اور ہم نے وضاحت سے اس پر بات کی تھی کہ حضرت عائشہ نے مباشرت یعنی کس جسم کے حصے کو ملایا جا سکتا ہے، اس پر وضاحت سے حضرت عائشہ کی رائے پھر یہ تھی کہ جو شخص اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہے اس کے لیے تو سارے جسم پر مباشرت کی اجازت ہے، لیکن جو قابو نہیں رکھتا اس کے لیے اجازت اور لچک موجود نہیں ہے. یہ تو ہم نے صرف حیض کے دنوں کے حوالے سے دیکھا. اس حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک حائضہ عورت کے ساتھ ایک روزہ دار شخص بھی یہ معاملہ کر سکتا ہے. گویا ایک روزے کی حالت میں ایک شخص بھی ایک حائضہ کو چھو سکتا ہے، اور روزے دار اگر حائضہ کو چھوئے گا تو اس کے ساتھ ناپاکی یا اس کے روزے کو ٹوٹنے کا معاملہ نہیں ہوگا، گویا حائضہ پاک ہے. دوسری بات یہ کہ روزے کی حالت میں بھی وہ شخص جو اپنی شہوانی خواہش کے اوپر اور اپنی شہوت کے اوپر قابو رکھ سکتا ہے، اس کے لیے روزے کی حالت میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار یا کچھ حالت کی مباشرت کی تعلق اور لچک اجازت موجود ہے. باب نمبر 14، حائضہ عورت کا عیدین میں شمولیت کرنا. حدیث نمبر 218 حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ دوشیزہ عورتیں یعنی ینگ خواتین، پردہ نشین عورتیں یعنی پردہ والی عورتیں اور حائضہ عورتیں سب عید کے لیے باہر نکلیں اور مسلمانوں کی مجالس خیر اور دعا میں شامل ہوں، مگر حائضہ عورتیں نماز کی جگہ سے الگ رہیں. کسی نے پوچھا کہ حائضہ عورتیں بھی شریک ہوں گی؟ تو آپ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، کیا حیض والی عورتیں عرفات اور فلاں فلاں مقامات پر حاضر نہیں ہوتی؟ گویا حدیث میں یہ بات ہم پہلے وضاحت سے کر چکے ہیں. یہاں پر وہی عید کے حوالے سے خواتین اسلام کو حکم جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. اصل میں یہ حدیث اس حوالے سے آئی کہ حضرت حفصہ حائضہ عورتوں کو یا کچھ روایات میں عورتوں ہی کو عیدگاہ میں جانے سے روکتی تھی. اکثر روایت میں یہی آتا ہے کہ حضرت حفصہ حائضہ عورتوں کو عیدگاہ میں جانے سے روکتی تھیں. حضرت حفصہ کا یہ عمل حضرت ام عطیہ کے علم میں آیا تو حضرت ام عطیہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی. گویا صحابیات کا اور امہات المومنین کا طریقہ کیا تھا کہ جب کسی کے عمل میں، کسی کے رویے میں کوئی بے جا کا تشدد نظر آتا تھا، بے جا کی نرمی نظر آتی تھی، کوئی غلط رویہ، طریقہ، انداز نظر آتا تھا تو ایک دوسرے کی کریکشن کی جاتی تھی. اور جب کریکشن کی جاتی تھی تو کیسے کی جاتی تھی؟ تنقید کر کے، تضحیق کر کے، مذاق اڑا کر یا کسی کا دل دکھا کر اس کی بے عزتی اور ذلت کر کے نہیں، بڑے ادب اور احترام اور محبت اور خلوص کے ساتھ. اور چوتھی بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ اگر کسی ذرا اونچے درجے والی، کیونکہ حضرت حفصہ کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور ظاہر امہات المومنین میں سے ہیں. اگر کسی ذرا اوپر والا درجہ یا کسی زیادہ اونچے لیول کے یا کسی زیادہ صاحب علم اور زیادہ متقی کو بھی اگر کوئی کچھ بتاتا تو وہ کھلے دل، ذہن اور دماغ کے ساتھ بتائے جانے والی بات کو سنتا اور اگر کمی اور کوتاہی ہوتی تو اصلاح کرتا. اگلی بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب کسی کی کوئی کمی، کوئی تشدد، کوئی غلطی، کوئی زیادتی کا رویہ نظر آتا تو تنقید کی بجائے لاجک اور دلیل کے ساتھ بات سمجھائی جاتی. اور یہ لاجک اور دلیل ہمیشہ ان کے ہاں کیا ہوتی؟ بس میرا دل کرتا ہے یا بس مجھے یوں ٹھیک لگتا ہے؟ نہیں، لاجک قرآن کی آیات، اللہ کے کلام کی احکامات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کی تعلیمات تھی. اور جب اس لاجک کے ساتھ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین کی لاجک کے ساتھ اگر کوئی بات کرتا تو سننے والے سنتے بھی، بدلتے بھی اور صحیح طریقہ اختیار بھی کرتے. حضرت ام عطیہ نے جب حضرت حفصہ کو یہ حدیث سنائی تو اس کے بعد وہ عورتوں کو عیدگاہ سے روکنے سے باز آ گئیں. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی جب لاجک سے قرآن اور حدیث کے احکامات پہنچائے جائیں تو ہمیں بھی اپنے رویوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے. حضرت ام عطیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ بتایا کہ آپ کی حیات طیبہ میں ہر کیٹیگری کی خواتین، وہ جوان ہوتی تھیں، بڑی عمر کی ہوتی تھیں، کم سن ہوتی تھیں یا عمر رسیدہ ہوتی تھیں، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں، صحت مند تھیں، کمزور تھیں، بڑھیا تھیں، جس بھی حالت میں، ہر حالت میں، ہر کیفیت میں، ہر سچویشن میں خواتین. لیکن ایک کیا تھا؟ حلیہ
حدود کیا تھا؟ پردے والیاں ہوتی تھی، جس بھی عمر کے حصے سے ہوتی تھی، جس بھی صحت کی حالت میں ہوتی تھی، جاتی سب تھی۔ حائضہ بھی جاتی تھی، دوسری بھی جاتی تھی، نواس والیاں بھی جاتی تھی، جوان بھی جاتی تھی، بوڑھیاں بھی جاتی تھی، بیمار بھی جاتی تھی، سبھی جاتی تھی۔ لیکن کیا تھا؟ رکاوٹ کسی کے لیے نہیں تھی، تاکید سب کے لیے تھی، دروازے سب کے لیے کھلے تھے، حاضری سب کی پسندیدہ اور مستحب تھی، لیکن حدود اور قیود ان کے پردے کی حدود تھی۔ اپنی چادروں میں لپٹی اور سمٹی ہوئی اپنی عیدگاہ کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے نکلتی تھی۔ یاد رکھیے گا، عورتوں کا عیدگاہ میں جانا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، حدیث میں اس کی تاکید ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، افضل ہے، برکت کی دعاؤں کو پانے اور بخشش کی اور رحمتوں کو سمیٹنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، لیکن یہ ہوگا حدود اللہ کے مطابق۔ یہ ہوگا حدود اللہ کے مطابق۔ اگر حدود اللہ سے تجاوز میں ہوا تو فرائض کی کمی میں نوافل ادا نہیں ہوتے۔ فرائض کی ادائیگی کی کمی میں مستحب عمل کے پیچھے جانا یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ جائیں گے اللہ کی حدود کے مطابق، کہیں ایسے نہ ہو کہ خواتین اسلام عیدگاہ میں جا رہی ہیں اور مہندیاں بھی نظر آ رہی ہیں اور پائلوں کی جھنکاریں بھی نظر آ رہی ہیں اور پراندے جو ہیں وہ بھی دکھ رہے ہیں اور جوڑے بھی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اس دن تو سبھی زیب و زینت سے ہے نا، تو لہٰذا اپنی زیب و زینتیں دکھاتی ہوئی، اپنے پردے کے احکامات ترک کرتی ہوئی عیدگاہ میں جائیں، یہ طریقہ نہیں ہوگا۔ پردے اور قرآن و حدیث کی وضع کردہ حدود کے اندر رہ کے وہ عیدگاہ کی برکتوں اور بخششوں کو سمیٹنے کے لیے حاضر ہوں گی۔ حائضہ خواتین الگ رہے گی۔ حکمت کیا ہے؟ حائضہ خواتین نے نماز نہیں پڑھنی، اس لیے نہیں کہ وہ گندی ہیں، وہ ناپاک ہے، وہ نجس ہے اور ان کا کوئی جسم ناپاک ہے، اس لیے کہ کیونکہ انہوں نے نماز نہیں پڑھنی اور نماز کی جگہ اور سجدے کی جگہ پر حائضہ خاتون نہیں ہوگی، اس لیے وہ کٹ کر الگ رہیں گی۔ جانے کا مقصد اس بخشش، اس رحمت اور ان دعاؤں میں شامل ہونا ہے۔ ویسے بھی خواتین اسلام کا ذکر، خیر، تاکید کی محفلوں میں شامل ہونا یہ بھی پسندیدہ اور مستحب ہے۔ اور اس سے ایک اور جواز نکل رہا ہے، اسلام خواتین کو صرف چار دیواری کے اندر قید نہیں کرتا، اس کے نکلنے کا تصور بھی موجود ہے، تاکید بھی موجود ہے، لچک بھی موجود ہے، ادب، سلیقے، حدود اور قیود بھی موجود ہے۔ اللہ ان سب حدود و قیود کا احترام رکھ کر ہمیں اپنے گھر اور ہمیں اپنی چادر اور چار دیواری کے فرائض کو ادا کرتے ہوئے اپنے اس دین کی ارشاد، تبلیغ اور نفاذ کے لیے سرگرم عمل ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ باب نمبر 15، باب ایام حیض کے علاوہ خاکستری اور زردی کا رنگ دیکھنا۔ حدیث نمبر 219، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم مٹیالہ پن اور زردی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، یعنی اسے حیض خیال نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے صحابیات کا ایک عمل اور ایک رویہ پاکی اور طہارت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جب شرمگاہ سے خارج ہونے والی رطوبت کے اندر مٹیالہ پن یعنی براؤنش رنگ، گدلا پن، مٹیالہ پن، سیاہی یا زردی کا رنگ ہوتا تو ہم اس کو کچھ تصور نہ کرتے، یعنی اس کو اہمیت نہ دی جاتی اور عمل روٹین میں جاری رہتا۔ یہ کس حالت کے حوالے سے ہے؟ اصل میں یہ کہنا ان صحابیہ کا اس حوالے سے ہے کہ حیض کے علاوہ کے دنوں میں اگر خارج ہونے والی رطوبت میں یہ رنگت نظر آتی تو ہم اس کو اہمیت دے کر ناپاکی کی حالت تصور کر کے نماز، روزہ اور دیگر دینی عبادات کو ترک کرنے کا معاملہ اختیار نہیں کرتے۔ یہ جو زردی اور مٹیالہ پن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ ایام حیض کے آخری دنوں کے حوالے سے نہیں کہا جا رہا، یہ حیض کے علاوہ کے دنوں کے حوالے سے مذکور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ واقعہ آتا ہے کہ خواتین جو تھیں مدینہ میں، خواتین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ تصدیق کروانے کے لیے کہ کیا ان کے حیض جو ہیں اس سے وہ فارغ ہو گئی ہیں کہ نہیں، تو اس کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ایک روئی کا ٹکڑا بھیجتی تھیں جس میں زردی ہوتی، یعنی
اپنے جسم سے خارج ہونے والی رطوبت ایک کپڑے پر لگا کے وہ حضرت عائشہ کو بھیجا جاتا اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ پتہ کر لیا جائے کہ اگر خارج ہونے والی رطوبت میں بھی یہ رنگت ہے تو کیا حیض ہے یا نہیں۔ جس میں زردی ہوتی یعنی جب حیض میں زرد خون آنے لگتا تو عورتیں کیا کرتی وہ روئی کا کپڑا جو ہے وہ آلودہ کر کے حضرت عائشہ کی طرف بھیجتی تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ حیض سے پاک ہوئی ہے کہ نہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی کہ ابھی جلدی مت کرو، ابھی تمہارا حیض مکمل نہیں ہوا۔ تو گویا یہ جو رویہ حضرت ام عطیہ فرما رہی ہیں یہ حیض کے دنوں کے علاوہ تھا۔ حیض کے آخری دنوں میں یا حیض کے تکمیل کے دنوں میں جب تکمیل قریب ہوتا تو اس وقت تصدیق کے لیے بسا اوقات تعلیم کے لیے بھی اور تصدیق کے لیے بھی جو خواتین تھی مدینہ کے اندر وہ حضرت عائشہ کو وہ کپڑا بھیجتی۔ حضرت عائشہ وہ زردی کا رنگ دیکھ کر یہ کہتی کہ ابھی جلدی نہ کرو۔ گویا حیض کے آخری ایام میں زردی کو اور گدلے پن کو اور مٹیالے پن کو اہمیت دی جاتی تھی، اور حضرت عائشہ اس کو ایام ماہواری ہی کے حوالے سے کہہ کر جلدی نہ کرنے کی تاکید فرماتی تھی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ جلدی مت کرو، ابھی تمہارا حیض مکمل نہیں ہوا، اور پھر حضرت عائشہ یہ بھی ساتھ بتا دیتی تھی کہ اس کے تمام ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو کہ ٹکڑا روئی کا بالکل سفید نور کی مانند۔ یعنی حضرت عائشہ کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ اگر اس کپڑے پر یا اس روئی کے ٹکڑے پر کسی قسم کی رنگت کی رطوبت ہوگی، چاہے وہ زردی ہے چاہے وہ مٹیالہ پن ہے، تو اس کو حیض ہی کی حالت جو ہے وہ قرار دیا جائے گا۔ لیکن وہ جسم کے حصے میں وہ کپڑا یا وہ روئی کا ٹکڑا جو رکھا جاتا تھا اگر اس میں بغیر کسی داغ کے یعنی وہ کپڑا بالکل سفید اور اجلا ہو اور کوئی رنگت کی رطوبت اس میں نہ لگی ہو اور جسم سے نہ خارج ہو رہی ہو تو پھر اس کو حیض کی تکمیل اور پاکی اور طہر کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو اس میں نماز بھی جاری رہتی اور روزہ اور دیگر عبادات کا معاملہ جاری رہتا۔ باب نمبر 16، طواف افاضہ کے بعد حیض کا آنا۔ حدیث نمبر 220، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حیض آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا شاید وہ ہمیں روک رکھے گی، کیا اس نے تمہارے ساتھ طواف افاضہ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا طواف تو وہ کر چکی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر چلو، کیونکہ طواف وداع حائضہ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور یہ وہی حج کی روداد ہے جب امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں حجۃ الوداع کے موقع پر حج فرمایا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس موقع پہ یہ تھا کہ ابتدا کے دنوں میں حج سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو حیض آیا، اور حج کے آخری ایام میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو حیض آیا۔ گویا ان دونوں امہات المومنین کے اس حیض کے حوالے سے ایک حائضہ خاتون کے حیض کے سارے مسائل وضع ہو گئے۔ اگر ابتدائی دنوں میں اس کو حیض ہوتا ہے تو وہ کیا کرے گی اور کیا نہیں کرے گی، اور اگر اختتام میں اس کو حیض ہوتا ہے اور اس کا کیا ہوا اور کیا چھٹ گیا وہ کیا کرے گی۔ گویا ان دونوں امہات المومنین کی اس روداد کے حوالے سے پورے کے پورے ایک حائضہ کے حج کا طریقہ، حدود اور قیود وضع ہو گئی۔ حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صفیہ کے حیض کے بارے میں خبر دی۔ گویا جیسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب کوئی خبر ملے اور کوئی پریشان کن یا جیسے بھی خبر ملے اس کو کیا کرو، اس کی افواہ رسانی کے بجائے اس کو ذمہ داران تک پہنچا دیا جائے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی خبر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صفیہ کے حیض کے بارے میں علم ہوا تو فوراً ان کو یہ معاملہ لاحق ہوا کہ شاید حضرت صفیہ کا یہ حیض ان کے کسی مناسک حج کی رکاوٹ نہ بن جائے جس کی ادائیگی کی تکمیل کے لیے سب کو رکنا پڑے، کوئی ایک بات واضح ہے کہ جب تک مناسک حج پورے ادا نہیں ہوں گے حج مکمل نہیں ہوگا، اور اگر حیض مناسک حج میں رکاوٹ بن رہا ہے تو رکنا اور ان مناسک کو پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ کون سا مناسک میں سے کون سا فریضہ تھا جس کا تذکرہ اور فکر آپ کو لاحق ہوئی؟ طواف افاضہ۔
طواف افاضہ یا طواف زیارت یہ مناسک حج میں سے لازمی عنصر ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ ایک خاتون کو اگر حج کے اختتامی دنوں پر حیض کا معاملہ، یعنی مثلا 10 کو اس کو حیض کا آغاز ہوا اور اس کا طواف زیارہ ابھی ادا نہیں ہوا، تو اس کو وہاں پہ رکنا ہے، قیام کرنا ہے اور اپنا طواف زیارہ ادا کرنا ہے۔ اکثریت ائمہ کے نزدیک اس کا حج مکمل نہیں ہوگا اور حج بدل کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا اگر طواف زیارہ ادا کیے بغیر رخصتی ہو گئی۔ لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے حضرت عائشہ نے خبر دی کہ وہ اپنا طواف افاضہ یا طواف زیارہ ادا کر چکی تھیں اور صرف ان کا طواف وداع کا عمل رہ چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ طواف زیارہ جو مناسک حج کا حصہ ہے وہ ادا ہو چکا ہے اور طواف وداع کا معاملہ رہ گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کی اجازت دی۔ گویا ایک عام شخص یا ایک خاتون جو حائضہ نہیں ہے وہ تو رخصت ہونے سے پہلے طواف وداع ادا کرے گی، کچھ کے نزدیک مستحب اور کچھ کے نزدیک واجب ہے۔ بہرحال ایک حائضہ خاتون بہرکیف اگر طواف وداع ادا نہیں کرتی تو طواف زیارہ ایسی حائضہ خاتون کے طواف وداع کے لیے کفایت کرے گا، نہ اس پر کوئی دم واجب ہے اور نہ ہی کوئی کفارہ، نہ کوئی قربانی اور نہ کوئی روزہ۔ اور یہی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے حوالے سے فرمایا کہ چونکہ وہ طواف زیارہ کر چکی ہیں تو طواف وداع اگر نہیں بھی کیا تو بغیر کسی دم یا کفارے کے وہ یہاں سے رخصت ہو سکتی ہیں، حج مکمل ہوگا اور اس کے مناسک تکمیل تک ادا ہوں گے۔ باب نمبر 17، باب جو عورت نفاس کی حالت میں مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم، یعنی اگر خاتون نفاس کی حالت میں، نفاس کون سی حالت کو کہتے ہیں دوہرا لیجئے، بچے کے ڈیلیوری کے بعد، یعنی نفاس کے بعد جو کچھ دن خون جاری رہتا ہے، جس کی سب سے طویل جو دورانیہ اور مدت ہے وہ 40 دن تصور کی جاتی ہے۔ 40 دن کے بعد جو خون وضع حمل کے بعد جاری رہے وہ نفاس نہیں، اس کے اوپر بھی استحاضہ کے احکامات کا اطلاق ہوگا۔ حیض کی اپنی عادت کے بعد یا اپنی عادت سے پہلے میعاد کے علاوہ جب خون جاری رہے تو وہ استحاضہ ہے۔ نفاس کی مدت کے بعد اگر خون جاری رہے تو وہ نفاس نہیں، پھر وہ استحاضہ کے زمرے میں شامل ہوگا اور اس کے اوپر احکامات کا اطلاق بھی استحاضہ ہی کے حوالے سے ہوگا۔ تو حدیث میں بنیادی طور پر، اس باب میں بنیادی طور پر ایک خاتون جو وضع حمل کے بعد نفاس کی حالت میں فوت ہوتی ہے اس کے لیے نماز جنازہ کا حکم کیا ہوگا۔ حدیث نمبر 221 حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت دوران زچگی فوت ہو گئی۔ زچگی کا مطلب یعنی ڈیلیوری کے بعد نفاس کی حالت میں فوت ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کی اور جنازہ پڑھتے وقت اس کے درمیان یعنی کمر کے سامنے کھڑے ہوئے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نفاس کی حالت میں مرنے والی عورت کا جنازہ ادا کرنا، خود ادا کرنا اور جس انداز سے ادا کیا وہ ادا کرنے کا طریقہ تک وضع کیا گیا تاکہ اس بات پر سند ہو جائے کہ ایک خاتون جو نفاس کی حالت میں فوت ہوئی ہے، حالانکہ وہ خود نماز ادا نہیں کر رہی تھی، وہ خود ناپاکی کی حالت میں تھی، وہ خود ناپاکی کی وجہ سے نماز نہیں ادا کر رہی تھی، لیکن اس کی وفات کے بعد اس کی نماز ادا کی جائے گی۔ اور یہی احکامات صرف نفاس والی خاتون کے لیے نہیں، یہی احکامات حیض والی خاتون ہی کے بھی ہوں گے، کیونکہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ آپ نے حیض کو نفاس کہہ کر بھی پکارا۔ تو گویا حیض اور نفاس ملتی جلتی حالتیں ہیں احکامات کے حوالے سے، حالت کے حوالے سے اور حدود اور قیود اور آداب کے حوالے سے۔ تو گویا اگر نفاس والی خاتون کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ایک خاص انداز میں پڑھی تو حیض والی خاتون کی نماز کے حوالے سے بھی اسی حکم کا اطلاق ہوگا۔ باب نمبر 18،
اس باب کے بارے میں کوئی خاص عنوان نہیں رکھا گیا۔ حدیث نمبر 222 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب وہ حیض میں ہوتی اور نماز نہ پڑھتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ گاہ کے پاس لیٹی رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر پر نماز پڑھتے اور جب سجدہ کرتے تو آپ کو کچھ کپڑا ان سے مس ہو جاتا۔ حدیث کی بنیادی باتیں اور رسول وہی ہیں جو ہم پیچھے بڑی وضاحت سے بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رات کا واقعہ اور حالت بیان کی جا رہی ہے۔ مدنی دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا حجرہ ہے اور سب سے بڑھ کے تہجد کی نماز ہے۔ رات کا اندھیرا ہے، تہجد کی نماز ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کاشانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت دفعہ چراغ نہیں جلتا تھا اور اندھیرا ہوتا تھا۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین کی زندگیاں کتنی سادہ ہیں اور حجرات کتنے تنگ ہیں۔ حجرات کتنے تنگ ہیں، آپ کو پتہ نا کہ امہات المومنین کے حجرات کی کیفیت کیا ہے کہ 8 سے 10 ہاتھ لمبے ہوتے تھے، 5 سے 6 ہاتھ ایک ناپنے کا پیمانہ تھا۔ 8 سے 10 ہاتھ لمبے، 4 سے 5 ہاتھ جو ہیں وہ چوڑے، اور اونچائی اور چھتوں کی اونچائی صرف اتنی ہوتی تھی کہ ایک عام نارمل ایوریج ہائٹ کا آدمی اگر کھڑا ہو کے اپنا ہاتھ اونچا کرے تو اس کا ہاتھ چھت کو لگتا، اور چھت کے اوپر کھجور کی شاخیں اور کھجور کے پتے اور ان میں سے چھن چھن کے دھوپ اور بارش بھی آتی تھی۔ یہ تھا حال حجرات مومنات کا اور امہات المومنین کا، اور جگہ اتنی تنگ کہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے لیے کھڑے ہیں تو اتنی کشادہ جگہ نہیں ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاؤں سجدے کی جگہ کے سامنے ہے۔ تو کوئی ایک بات کا عمومی سا جواز یہ بھی ملتا ہے کہ اگر جگہ تنگ ہو، یعنی جان بوجھ کر کوشش کر کے یہ نہیں کیا جائے گا، اگر گھر کشادہ ہے اور کمرے میں بہت اور کشادگی کی جگہ ہے تو پھر عین بستر یا عین بیڈ کے سامنے یا عین سونے والے کے سامنے نماز پڑھنے کا تصور موجود نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے، ذرا ہٹ کے پڑھ لینا بہتر ہوگا۔ لیکن اگر جگہ کی قلت ہو اور جگہ میسر نہ ہو تو اس انداز میں، حضرت عائشہ کی حدیث کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا تھا، حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ جب آپ سجدہ کرنے کے لیے آتے تھے تو میرے پاؤں کو ہلکا سے چبوتے اور دباتے تھے اور میں اپنے پاؤں پیچھے کر لیتی تھی، اور پھر جب آپ کھڑے ہو جاتے تھے تو میں کیا کرتی تھی، میں پھر اپنے پاؤں جو ہیں وہ پھیلا لیتی تھی۔ تو اگر مجبوری ہو، جگہ کی قلت ہو تو ایسی حالت میں یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر گھر میں کشادگی ہو، کمرے میں اس کے علاوہ جگہ موجود ہو تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے اور اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا لیٹی ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کیفیت میں ہیں، اور آپ جب سجدے کے لیے جھکتے تھے، نماز آپ کی الگ چادر پر ہے لیکن آپ سجدے کے لیے آتے تھے یا آپ جب تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ کی چادر حائضہ بیوی کو لگتی، گویا حائضہ کا جسم پاک ہے۔ حائضہ کا جسم پاک ہے، ایک نمازی کا ہاتھ، ایک نمازی کی چادر اگر نماز کی حالت جو پاکی کی الٹیمیٹ حالت ہے اس میں بھی ایک حائضہ کو اگر اس کا لباس یا اس کا ہاتھ چھو جائے اور اس کی پاکی ناپاکی میں یا پاکی پلیدگی میں منتقل نہیں ہوتی تو پھر حائضہ کا جسم پاک ہے۔ اس کو چھونا، اس کے لباس کو استعمال کرنا یا اس لباس کو بعد میں حیض کے پاکی کے بعد استعمال کرنا، بشرطے کہ اس کے اوپر کوئی گندگی کا لازت اور پلیدگی نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین یا ارحم الراحمین۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ پاکی، طہارت، غسل، حیض، نفاس، ان سارے مسائل کو شرح صدر ہو کر سمجھنے، ان کو لوگوں تک صحیح رنگ سے پہنچانے اور اللہ باریکی کے ساتھ اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب۔ آمین ثم